تو دوستو جہنم سے ڈرنے کے بجائے یار کی ناراضگی کا خوف تمہارے دل میں ہونا چاہیے۔ موت اسی چیز کا نام ہے جب یار چہرہ پھیر لے، ورنہ اگر یار راضی ہے تو موت کچھ بھی نہیں، موت تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا۔ تم موت کے بعد بھی زندہ ہو، جب تم قبروں میں جاتے ہو اس وقت بھی زندہ ہو۔ مرنا سے اگئی موا سے مری تھن نمات، جو عشق کے خنجر سے جن کو قتل کر دیا گیا ہے، محبت کی تلوار سے جن کو ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے، جو دیدار الہی کے متلاشی اور طالبان ہیں، ان کو اب یہ موت ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ کشتگانے خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است، جو تسلیم اور رضا کا مقام پا لیتے ہیں۔ اللہ بھی ہمیں سبق دیتا ہے، یاد رکھو ربنا افرغ علینا صبرا، میرے پروردگار میرے صبر میں زیادتی فرما۔ میرے صبر میں دعا سکھاتا ہے اللہ کہ مجھ سے مانگو۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی سکھا سکتا تھا کہ مجھ سے مانگو کہ تکلیف میں کمی فرما۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم یہ کہو اے یا رب العالمین میرے صبر میں اضافہ فرما۔ سوچنے کی بات ہے، یعنی کہ جو کچھ بھی دوست کی طرف سے تیرے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ بھی تم ظلم و ستم سمجھ رہے ہو، جس کو تم پریشانی اور مصیبت سمجھ رہے ہو، اللہ فرماتا ہے کہ تم اس طرح دعا کرو کہ یہ میرا صبر بڑھ جائے۔ یعنی کہ جو تکلیف اور مشقت تمہیں مل رہی ہے، اللہ فرماتا ہے اس میں میں تیری بھلائی سمجھتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ دعائیں کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر کہ یا رب العالمین میرے گناہ بخش فرما، مجھے اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرما، میرا فلاں کام ہو جائے۔ تو ان کی دعاؤں کو مہینے گزر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی۔ وہ دعائیں فرشتے بھی لے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، نمازیں فرشتے لے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ کچھ لوگوں کی نمازوں کو سبقت کے ساتھ، شوق کے ساتھ، محبت کے ساتھ فرشتے لے جاتے ہیں، اور کچھ نمازوں کو زمین پر ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ محض اس لیے قبولیت سے محروم ہو جاتی ہیں کہ ان میں وہ مزہ عبدیت نہیں ہوتا، احساس تعبدیت ان میں نہیں ہوتا۔ ان کے سر جھکتے ہیں، دل ان کے نہیں جھکتے، تو وہ نمازیں اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے رومی فرماتا ہے توب مسجد می روی بہرے سجود، سر بجنبد دل نہ جنبد اینچ سود۔ مسجد میں جانے والے سنبھال کر سجدہ کرنا، ایسے نہ ہو کہ تمہارا سر تو جھکے لیکن تمہارا دل نہ جھکے، تو ایسی عبادت کا کیا فائدہ؟ تو وہ نمازیں جن میں تعبدیت، اخلاص اور اپنی انکساری، عاجزی، محبت اور نور معرفت نہیں ہوتا، وہ نمازیں بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچائی جاتی۔ تو وہ دعائیں بھی فرشتے بھی لے جاتے ہیں، اللہ ان کو ایسے ہی شرف قبولیت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں یا رب العالمین یہ تیرا بندہ اتنے مہینوں سے دعا میں لگا ہوا ہے، اس کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، یا رب العالمین اس پر عنایت ہو جائے، اس کی دعا قبول کر دی جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جس طرح گڑ گڑا کر دعا کر رہا ہے، جس طرح التجائیں کر رہا ہے، جس طرح عاجزی کر رہا ہے، محبت کا اظہار کر رہا ہے، یہ انداز مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ اس لیے اگر میں نے اس کی دعا قبول کی، اس کا کام ہو جائے گا، یہ گڑ گڑانا چھوڑ دے گا، رونا چھوڑ دے گا، اس طرح التجائیں کرنا چھوڑ دے گا، تو پھر یہ جو اس کی ادا ہے یہ مجھے پیاری لگتی ہے، اس لیے میں اس کا کام جلدی نہیں کر رہا ہوں کہ یہ اسی طرح میرے در پر بیٹھا رہے۔ دوست بتاؤ، اگر یار کے در پر ہم پڑے رہیں اور وہ گڑ گڑانا رونا اس کو پسند آ جائے تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ مجنو نے سنا کہ لیلا خیرات بانٹ رہی ہے، مجنو نے سنا، مجنو کے نام پر قربان۔ محبت اور عشق کوئی مجنو سے سیکھے، محبت اور عشق کوئی مجنو سے سیکھے، وفا کوئی مجنو سے سیکھے،
یار کو منانا کوئی مجنوں سے سیکھے جس نے زندگی قربان کر دی، مرتے وقت بھی اس کی زبان پر لیلا لیلا تھا۔ لوگ اسے پوچھتے تھے کہ کس طرف جانا ہے، وہ کہتا تھا لیلا۔ کیا کھانا ہے، کہتا تھا لیلا۔ سونا ہے، وہ کہتا تھا لیلا۔ تمہیں اور کیا چاہیے، وہ کہتا تھا لیلا۔ کہتے ہیں قیامت کے دن، صوفی فرماتے ہیں، عاشق فرماتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجنوں کو بلائے گا اپنی دربار میں۔ وہ اس عالم میں آئے گا کہ اس کے پھٹے پرانے کپڑے، گریبان، چاک، بال بکھرے ہوئے، اس کے بالوں میں مٹی پڑی ہوئی ہے، داڑھی بڑھی ہوئی ہے، بڑا خستہ حال میں روتا اٹھتا گرتا پڑتا دربار میں آئے گا۔ تو اللہ فرمائے گا اپنے دوستوں سے، دیکھو اس عاشق کو، دیکھو اس عاشق کو جس نے ایک لیلا سے پیار کیا تھا، ایسی وفا نبھائی ہے، دنیا میں بھی اس کو لیلا یاد تھی، قبر میں بھی اس کو لیلا یاد ہے، اب حشر میں سب نظارے دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس کو لیلا یاد ہے۔ اے مجھ سے محبت کرنے والے، تم خود بتاؤ کیا تمہارا پیار اس طرح تھا مجھ سے جس طرح مجنوں کا لیلا سے پیار ہے؟ کیا تمہارا ایسا پیار تھا مجھ سے جتنا مجنوں سے لیلا کا پیار ہے کہ حشر میں بھی وہ لیلا لیلا پکار رہا ہے؟ یکے پرسید از مجنون غمگین، ز لیلا تو چمی خواہی اے مسکین، بخاک افتاد مجنون نگو سار، بدو گفتہ بگو لیلا دکھتا۔ مجنوں سے کسی نے پوچھا تھا کہ لیلا سے کیا چاہتا ہے؟ اتنے عالم، اتنے عاقل، ہوشیار، حسین، جمیل، لیلا سے کیا چاہتا ہے؟ لیلا کا نام سننا تھا، مجنوں بے ہوش ہو گیا۔ جب وہ ہوش میں آیا تو اس کو سامنے کھڑے ہوئے دیکھ کر کس نے کہا، کیا تو نے نام لیا تھا؟ میرا دل جو تھا وہ خوشی مسرت سے لبریز ہو گیا تھا، میں اس مسرت کو برداشت نہیں کر سکا، میں بے ہوش ہو گیا، بتاؤ وہ کیا نام تھا؟ وہ پھر کہتا ہے کہ بھائی لیلا سے کیا چاہتے ہو؟ تو از من چند مانا جوئے باشی، ترائی بس کہ لیلا گوئے باشی۔ مجھ سے پوچھتے ہو کہ لیلا میں کیا ہے؟ میں تمہیں کہتا ہوں کہ لیلا کا نام محبت سے لے کر تو دیکھو۔ ہمارے سندھ کی مشہور داستان ہے جس کو ہمارے حضور مراقبے میں بھی پڑھتے تھے، تقریر میں بیان کرتے تھے کہ وہ سسوی ایک عورت تھی جو ٹٹا کی رہنے والی، اس کی محبت ہو گئی بلوچ قوم کے ایک شخص پنو سے جو سردار کا بیٹا تھا، بلوچستان سے آیا تھا۔ اس کی شادی بھی ہوئی لیکن اس کے بھائی آ گئے، وہ عطر فروش تھا، وہ عطر بیچنے آیا تھا سندھ، اس کے بھائی آئے، اس کو پکڑ کر لے گئے، سسی کو چھوڑ دیا۔ وہ حضرت بٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بیچاری ایک کمزور عورت اتنی محبت میں پکی اور سچی تھی کہ اپنے اس شوہر کی تلاش میں جس سے اس کی محبت تھی گھر سے نکل پڑی۔ جبلوں کی پرواہ نہیں، درندوں کی پرواہ نہیں، وہ چلتے 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 سندھ سے گزرتے ہوئے، بٹائی صاحب تو ان پیچروں سے گزرے تھے، وہ جا کر کہیں دور بلوچستان کے علاقے میں پہنچ گئی تھی۔ ہمارے حضور فرماتے تھے کہ وہ اتنا پیار تھا اس کا پنو سے، وہ جب مر رہی تھی وہ عورت، تم مرد ہو، طاقتور سمجھتے ہو، اپنے آپ کو پختہ سمجھتے ہو، وہ عورت مر رہی تھی، اسرائیل سامنے کھڑا ہے، اس کا دم نکال رہا ہے۔ ہمارے حضور فرماتے تھے، اچھے اسرائیل ستی جاگائی سسی تی ڈروڑائے دلیل تپن لمانوں موکلیو۔ وہ اسرائیل کھڑا ہے، سانس نکال رہا ہے، وہ اس کو امید بھری نظروں سے دیکھ رہی ہے کہ میرے پنو کا قاصد ہوگا، میرے پنو کا قاصد ہوگا۔ موت سے ڈری نہیں، کوئی خوف ہی نہیں۔ بھائی جو ایک عورت جب اتنی ثابت قدمی دیکھا ہے تو جو خدا کے عاشق ہے، اللہ کے عارف ہے، ان کی ثابت قدمی کا کیا عالم ہونا چاہیے۔ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة۔ وہ تو خوش ہوگا۔ الموت جسر یسر المحب الى المحبوب، موت ایک پل ہے جو عاشق کو محبوب سے ملانے کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔
لیکن جو دنیا کے متوالے ہیں، جو دنیا کے شائق ہیں، وہ موت سے ڈرتے ہیں۔ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ موت سے نہیں ڈرتے۔